تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ ایک صحابی کو گرفتار کر لیا کسی کافر بادشاہ نے اور ان پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا اور کہا کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ، اور کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہم نے جس نبی کے گھاٹ کا پانی پیا ہے، پوری دنیا کفر ہم پر مسلط ہو جائے، ہم وہ دین اور منصب چھوڑ نہیں سکتے۔ بالآخر ان کی ایک بیٹی تھی شہزادی بادشاہ کی، جوان العمر اور حور اور پری جیسی، اس نے بادشاہ کو کہا والد گرامی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان کو کچھ وقت کے لیے گرویدہ کر لوں، منوا لوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب وہ روزانہ ان کے کمرے میں کھانا لے کر جاتی، کام کاج کرتی، بات کرنے کی کوشش کرتی، وہ تو صحابی رسول ہے، نبی کے در کا پڑھایا ہوا سبق انہیں حاصل ہے، ایک منٹ کے لیے بھی ان کی نظر وہاں نہیں جاتی۔ آج تو ہم فوراً موبائل چالو کرتے، نظر کہاں کہاں جا رہی ہے، الامان والا حفیظ 2 منٹ کی عبادت کی اور 100 منٹ موبائل کے اندر لگائے، وہ ساری نیکیاں تو ہماری گئی، لیکن اوپر سے گناہ بھی لکھے جا رہے ہیں ہمارے کھاتے پر۔ بہت آسان ہو گیا شیطان کو ہمارے اوپر مسلط ہونا اور حملہ کرنا، بہت آسان ہو چکا ہے، کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں ہے۔ وہ صحابی رسول پیغام کیا دے رہا ہے؟ 40 دن تک وہ جوان العمر شہزادی اور حور اور پری جیسی کمرے میں اکیلے آ رہی ہے، کھانا دے رہی ہے، کام کاج جان بوجھ کر رہی ہے تاکہ میری طرف دیکھے۔ 40 دن کا عرصہ گزر گیا تو اس شہزادی نے کہا کہ اے نوجوان تم میری طرف دیکھتا نہیں؟ کہا کہ نہیں، میرے اللہ کا حکم ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے مومنو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو، میرے اللہ کا حکم ہے، میں تجھے کیسے دیکھ لوں؟ پھر اس کے اندر جستجو پیدا ہوئی، ایمان کی ایک طلب آئی، کہا کہ اور کیا حکم ہے؟ ان کے بعد انہوں نے دعوت اس کو دینی شروع کی، اور اس کے بعد بادشاہ نے پھر شہزادی سے پوچھا کیا ہوا؟ کہا آہستہ آہستہ یہ سیدھا ہو جائے گا، جبکہ اس شہزادی کے دل کے اندر ایمان کی حلاوت آ چکی تھی، ایمان کی طلب آ چکی تھی، ایمان کی دولت آ چکی تھی۔ بالآخر ایک دن انہوں نے صحابی سے کہا کہ ہم کسی بہانے باہر نکلیں گے، مجھے کلمہ پڑھانا اور مجھے بھی اپنے نبی کے پاس لے جانا۔ بادشاہ سے یہاں کہا کہ یہ ایسے نہیں مانے گا، یہ نوجوان، اس کو ہمارے ساتھ باہر کی فضاؤں میں جانے کے لیے اجازت دو، لاؤ لشکر کے ساتھ، پھر میں وہاں اس کو ٹہلا کر فضاؤں میں پھر اس کو سمجھاؤں گی۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ یہاں سے یہ دونوں شاہی گھوڑے پر سوار ہوئے اور وہ نکلے، پھر اس کے بعد بادشاہ کے ہاتھ نہیں آئے تو اللہ نے وہ حور پری جیسی انہیں نصیب کر دی، ایمان کی دولت انہیں نصیب ہو گئی۔ تو یہ ایمان سب بعض اوقات دکھاتے ہیں، یہ عیسائیت یہی کرتے ہیں، اپنی عورتوں کو پیش کرتے ہیں ہماری ایمان اور مسلمانوں کی ایمان کے ساتھ کھیلنے کو۔ کتنے ہمارے مسلمان ہیں، چلہ 4 مہینہ اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، سال کے لیے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یورپ میں جا رہے ہیں، باہر ملک کام کاج کے لیے جا رہے ہیں، 5 سال فون آتا ہے اماں کے پاس، اماں کیا کرے؟ کہا بیٹا اور 2 سال رہو، یہاں آ کے کرو گے کیا؟ 2 سال اور بڑھا دیا جاتا ہے، اور اگر جماعت پہ جائے تو فوراً فون، کب بیٹا کب آؤ گے، تمہاری یاد بہت آ رہی ہے۔ یہ ہمارے ایمان ہے، یہ ہمارے ایمان کی حالت یہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔